ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کی طرف سے روزوں کا فدیہ دیتا ہے، کیا وہ شخص اپنی بہن کو جو کہ بیوہ ہے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ فدیہ تو ماں کی طرف سے ہے، ماں اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی، اصول و فروع کو نہیں دے گی، اس لیے یہ نہیں دیا جا سکتا ہے بہن مسکین کو۔ ویسے بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اور بہن بھائی کو دے سکتی ہے جب وہ مستحق ہو، لیکن یہ فدیہ ماں کی طرف سے۔ مت تفسیر الاعلی فیہ بیان نزول القرآن والآیات بلسان عربی، یعنی ينبغي ان تراجعوا الى تفسیر ابی سعود ففیہ الاسباب وهكذا شان نزول۔ بات غرض ہے کہ قرآن کریم کے سورۃ فرقان آیت 30 میں قیامت کے دن یہ ہے یہ ہے یہ ہے، سورۃ فرقان تو ابھی آئی نہیں، تو آپ مرنے سے پہلے کیوں مردار ہو رہا ہے؟ آپ انتظار نہیں کر سکتے سورۃ فرقان کا؟ آج تو سورۃ ابراہیم اور سورۃ رعد اور سورۃ یوسف کے بارے میں پوچھتے تو آپ کی عقل سامنے آتی۔ ہاں سورہ فرقان گزر گئی تو آپ سوال کریں، ہو سکتا ہے سوال کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، وہ مسئلہ وہاں ہو ہی جائے انشاءاللہ۔ اگر کسی شخص نے کیا غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو گالی دی، یہ مرتد ہوگا، مرتد ہوگا، اور اس کے مرتد ہونے میں شک کرنے والا مرتد ہو جائے گا۔ غم کیا ہوتا ہے؟ غم میں وہ کوئی خدا بنتا جا رہا ہے کیا؟ غم میں تو اس پر ڈبل جرمانہ لگے گا۔ غم نہیں، وہ دوسرا مسئلہ ہے، بے ہوشی، جذب، جس میں انسان کے حواس نہ ہو، وہ علیحدہ کیفیت ہے۔ اس کو ایک دن مچھلی کھانی ہے اور ایک دن چائے اچھی پینی ہے، یہ پیٹ کا بچہ ہے، یہ پرچی جو ہے نا پیٹ کے بچے نے لکھا ہے، بے شرم بے حیا، تجھے کھانے پینے کی پڑی ہوئی ہے، گھر جا کے پھر کھا لینا۔ تجھ جیسے حمار کو تو گھاس کھلانا چاہیے، جو تفسیر میں یہی باتیں کر رہا ہے۔ اگر ایک امام 3 آیات پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد غلطی ہو گئی، مقتدی نے فتح دے دی، امام نے فتح لے لیا، کیسے نماز نہیں، یہ غلط ہے، کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہے، کتنا بھی پڑھے، ضرورت کے مطابق لقمہ دیا یا بلا ضرورت۔ حدیث عام ہے، اذا استطعمک الامام فاطعمہ، جب بھی امام کو لقمے کی ضرورت ہو آپ لقمہ دے سکتے ہیں۔ شرع وقایہ والی باتیں کمزور اور غلط ہے۔ محلے کی کسی گھر میں 10 روز تراویح میں قرآن پاک پڑھ لیا، مکمل ہوا، اس کے بعد اگر بقیہ کی تراویح اس جگہ چھوٹی صورتوں سے پڑھی جائے یہ ٹھیک ہے۔ تراویح تو آخر روزے تک سنت موقدہ ہے، اور قرآن کریم ایک دفعہ سن لینا یہ سنت ہے، تو جو ایک قرآن مجید مکمل کر چکے ہیں وہ بقیہ تراویح پڑھیں گے، البتہ اس میں اگر قرآن مجید کے ختم کے بجائے سورت ہو تب بھی صحیح ہے۔ سوال احادیث میں صف اول کی جو فضیلت ہے، کسی مسجد کی دوسری تیسری منزل بھی صف اول کی وہی فضیلت ہے نہ، امام کے پیچھے جو صفوف ہے انہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ ما حکم المصافحہ فی یوم العید فی المسجد و خارج المسجد، یعنی یوم العید یوم السرور وعند السرور الالتقاء والمصافحہ والمعانقہ ثبت فی الاحادیث والآثار، وقد كتبنا فيه كتابا اسمه تكمل احسن المناسك فعليك ان تراجع الى بعض المرقومات والمندرجات فيه۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ ٹھیک ہے ایک زمانے سے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اور بہت ہی اچھا مطالعہ کیا ہے، بنیادی طور پر وہ عالم نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم نے شہادت سے 3-4 سال پہلے ان پر ایک تنقید لکھی ہے اور وہ بینات میں قسطوار شائع کیا ہے
سلسلہ عالیہ اسراریہ کے رد میں. شیعہ کے رد میں کون سی کتاب اچھی ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں شیعہ کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ شیعہ اہل قبلہ ہے. اہل قبلہ کافر کہتے غلط کہتے ہیں، وہ شیعہ کفار ہے. ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر ہو سکتا ہے. اس زمانے میں شیعہ نہیں ہے، رافضی ہے. روافض سب کفار ہے. قال فی التفسیر الامامین الجلیلین تحت هذه الآیہ قد جاءكم من النور كتاب من نور والنبي صلی اللہ علیہ وسلم هذا بلا دلیل و بلا برہان فقول هؤلاء المردود. اگر مصلی سے ایک رکعت صلاۃ وتر کی فوت ہو جائے تو پھر آخر رکعت میں دعائے قنوت دوبارہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ اگر مصلی سے ایک رکعت صلاۃ وتر کی فوت ہو جائے آخر میں وہی رکعت پڑھے گا جو فوت ہوئی ہے، اس میں قنوت کہا ہے. کیا ذبیحہ ہے برعیلوی عین کے ساتھ لکھا ہے. بریلوی تو ہے، برعیلوی نہیں ہے. اس زمانے میں کھانا جائز ہے. اس زمانے میں چونکہ بے غیرت زیادہ ہے اس لیے کھا سکتے ہیں. غیرتی موحد کے لیے اجازت نہیں. ما تقول فی الشوکانی والزمخشری. زمخشری امام العربیہ وماہر هذا الميدان ولكن له جنوح إلى الاعتزال في الوصول وأما في الفروع فهو حنفي محض. والشوكاني كان شيعيا زيديا ويقولون إن الزيدية من أهل السنة. اگر امام صاحب نے تراویح میں سورۃ برات توبہ کے شروع میں اعوذ باللہ من النار من شر نہ پڑھا تو نماز فاسد ہو گئی. واجب الاعادہ ہے یہ نماز، غیر قرآن کو پڑھ لیا. هل يقبل الله توبة القتل بلا قصاص؟ لو شاء له ان يقبل. قادیانی اور مرزائیوں سے بے و شرا کرنا جائز ہے. یعنی جب علماء بائیکاٹ کا کہا ہے پھر ناجائز ہے، ویسے کفار کی حیثیت سے جائز ہے. دونوں رخساروں کے طرف جو بال بڑے ہوتے ہیں ان بالوں کو برابر کرنا دونوں آبرو کس طرح درست ہے. رخساروں کے بال لے سکتے ہیں جب لینا شروع کیا، شروع سے نہ لے تو بہتر ہے. مولانا اشرف علی کی کتاب بے زیور پر جواز دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. هل يجوز للنساء ان يذبح حيوانا عند وجدان الرجال وعند عدم، یعنی اذا لم يكن الرجال فللنساء ان يذبحن بلا کراہت، ولكن ان كان الرجال موجودين فلا ينبغي للنساء ان يذبحن لأن هؤلاء الافعال تستر من الرجال ينبغي. واما النساء فعند فقدهم وما هذا لو ذبحنا فلا ضير في هذا الذبح يجوز. في بعض المنافق يطعمون الناس بعد دفن الميت جميعا. في بعض المناطق يطعمون الناس بعد دفن الميت جميعا. هكذا يستمر على أيام من بيت الميت وإن كان فهذا لا ينبغي. طعام بيت الميت مكروه بالاتفاق. وأما التصدق يجوز، ففي التصدق يتصدق على الفقير والمسكين. وأما اليوم كما أنتم تنظرون وتكتبون في هذه الورقة فهذه شكل الضيافة، والضيافة من أهل الميت لا تحل عند أهل السنة والجماعة لأنهم محتاجون ولأنهم مشغولون بالميت أن يحوجوا وأن يطعموا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد شغلهم الموت. رواه البخاري. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فی تفسیر جلالین نور سے مراد نبی کریم. وقد ذکرنا ورددنا علیہ ردا مشبعا وانت نمت یلخ ما كنت حاضر. نقدم لديكم هذه الورقة. نحن نصلي صلاة التراويح خلف القراء الذين يجتمعون القرآن الكريم في الغرفات ونحن نسمع كلامهم ولكننا نميز أن القراء أي آية يقرؤون هل يتعدون. يعني ايش هذا؟ أنت تسمع ولا تفهم فهم يقرؤون ولا يفصحون وهم أنت عصب لا تسمع. ليس بواضح من هذه الورقة. عليك أن تصلي خلف هذا القارئ لأنه فصيح
وَيَقْرَأُ قِرَاءَةً بَلِيغًا ہمارا تصنع فی الغرفات. آدم سے پہلے جنات فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی تھی. بہت اقوال ہے. نہیں دنیا میں جتنے بھی جانور یہ قیامت تک رہیں گے یا قیامت سے پہلے آپ کو اس سے کیا کہا ہے؟ فضول باتیں تو نہ پوچھیے. انسان سے پہلے ملائکہ و جن تھے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اور مخلوقات تھی، یعنی تجھے کیا کام ہے اس سے؟ اگر یہ پتہ چلے کہ تھی تو آپ کیا کر لیں گے، اور اگر یہ جواب آ جائے کہ نہیں تھی تو آپ کیا کریں گے، اور اگر یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قیامت تک حیوانات رہیں گے تو کیا ہوگا؟ فضولیات شروع کر دیا. يفهم من هذه الآية حسب قاعدة النحوية أن آل فرعون قد فرقوا وأما فرعون قد غرقوا وأما فرعون نفسه فلم يغرق. ايش هذا؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين. هذا خطاب مع فرعون لا مع آل. هنا غبت من هذه الآية، ولكن هذه تأتي في سورة يونس إن شاء الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقل. نحن كافر بسورة المائدة بزعمك وأنت تفسر غير المغضوب ولا الضالين بالبريلية وغير المقولة. لا شك أن هذا التفسير تفسير بالرأي، لأن إنا قد أوضحنا في الأصول بأن من اعتقد كعقائد اليهود ومن عمل كعمل اليهود فصار مصداقا للمغضوب، ومن ضل عن طريق السوي وعن الصراط السوي كالضالين فصاروا ضالين. وهذا لست أنا فيه، سائر الأمة متفق على هذا.